بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نہیں چاہتا کہ اپنے ڈوبتے تعفن پھیلاتے اور ہر لمحہ فشار خون بلند کرتے اس نظام یا سسٹم کی بات کروں، وہ سسٹم جسے اب ابدی نیند سلا دینا چاہیے، اس کی بساط لپیٹ دینی چاہیے۔ دعوے، نعرے، وعدے درے کے درے رہ گئے اور جھوٹ اور مکاری کے نشانات باقی رہے۔ ہمارے باغ کے پیڑوں کی ہر شاخ پر بیٹھے الو کیا گول کھلائیں، کوئی پیشین گوئی کرنا ممکن نہیں رہا۔ جانے کب کیا سانحہ ہماری راہ میں آ جائے، کوئی رجل رشید دور دور تک نہیں ہے، کوئی ہوتا جو اٹھتا اور تجدید کا عزم کرتا۔ اسلام کے سب سے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے شاہی خاندان میں آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا تو اپنے باپ کو مصر جیسے عظیم الشان صوبے کا گورنر پایا۔ جوان ہوئے تو اموی سلطنت کے ماتحت گورنری پر مامور ہوئے۔ شاہان بنی امیہ نے جن جاگیروں سے اپنے خاندان کو مالا مال کیا تھا، ان میں ان کا اور ان کے گھرانے کا بھی بہت بڑا حصہ تھا، حتیٰ کہ ان کی ذاتی جائیداد کی آمدنی 50,000 اشرفی سالانہ تک پہنچتی تھی۔ رئیسوں کی طرح پوری شان و شوکت سے رہتے تھے، لباس، خوراک، سواری، مکان، عادات و خصائل سب وہی تھے جو شاہی حکومت میں شاہزادوں کے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا ماحول اس کام سے دور کی مناسبت بھی نہیں رکھتا تھا جو بعد میں انہوں نے انجام دیا۔ لیکن ان کی ماں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ جب 37 سال کی عمر میں بالکل اتفاقی طور پر تخت شاہی ان کے حصے میں آیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ کس قدر عظیم الشان ذمہ داری ان پر آن پڑی ہے، تو دفعتاً ان کی زندگی کا رنگ ہی بدل گیا۔ انہوں نے کسی ادنیٰ تعامل کے بغیر جاہلیت کے مقابلے میں اسلام کے راستے کو اپنے لیے منتخب کیا کہ گویا یہ ان کا پہلے سے سوچا ہوا فیصلہ تھا۔ تخت شاہی انہیں خاندانی طریق پر ملا تھا، مگر بیعت لیتے وقت مجمع عام میں صاف کہا، میں اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم لوگ جسے چاہے خلیفہ منتخب کر لو۔ جب لوگوں نے برضا اور رغبت کہا کہ ہم آپ ہی کو منتخب کرتے ہیں، تب انہوں نے خلافت کی عنان اپنے ہاتھ میں لی۔ پھر شاہانہ کر و فر، فرعونی انداز، کیسر و کسریٰ کے درباری طریقے سب رخصت کیے اور پہلے ہی روز لوازم شاہی کو ترک کر کے وہ طرز اختیار کیا جو مسلمانوں کے درمیان ان کا خلیفہ کا ہونا چاہیے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تنخواہ تک نہ ملی، اپنی زندگی کا سارا نقشہ بدل دیا۔ خلیفہ ہونے سے پہلے شاہانہ شان کے ساتھ رہتے تھے، خلیفہ ہوتے ہی فقیر بن گئے۔ گھر اور خاندان کی اس اصلاح کے بعد نظام حکومت کی طرف توجہ کی، ظالم گورنروں کو الگ کیا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر صالح آدمی تلاش کیے کہ گورنری کی خدمت انجام دیں۔ تمام ناجائز ٹیکس جو شاہان بنو امیہ نے عائد کر دیے تھے، جن میں آبکاری تک کا محصول شامل تھا، یک قلم موقوف کیا۔ زکوٰۃ کی تحصیل کا انتظام اثر نو درست کیا اور بیت المال کی دولت کو پھر سے عام مسلمانوں کی بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ غیر مسلم رعایا کے ساتھ جو ناانصافیاں کی گئی تھیں، ان سب کی تلافی کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے اسلامی نظام حکومت دوبارہ زندہ ہوا۔ انہوں نے سیاسی اقتدار سے کام لے کر لوگوں کی ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی زندگیوں سے جاہلیت کے ان اثرات کو نکالنا شروع کر دیا جو نصف صدی کی جاہلی حکومت کے سبب سے اجتماعی زندگی میں پھیل گئے تھے۔ فاسد عقیدوں کی اشاعت کو روکا، شراب نوشی اور عیش و نعام کی بیماریاں جو شاہی نظام کی بدولت پیدا ہو چکی تھیں، بہت ہی قلیل مدت میں اس انقلاب کے اثرات عوام کی زندگی پر اور بین الاقوامی حالات پر مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ ولید کے زمانے میں لوگ جب آپس میں بیٹھتے تھے
تو امارات اور باغوں کے متعلق گفتگو کرتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو عوام کا مزاج شہوانیت کی طرف متوجہ ہوا، مگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکمران ہوئے تو حالت یہ تھی کہ جہاں 4 آدمی جمع ہوتے، نماز، روزہ اور قرآن کا ذکر چھڑ جاتا تھا۔ مملکت اسلامی کے اطراف میں جو غیر مسلم ریاستیں موجود تھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی اور ان میں سے متعدد ریاستوں نے اس دین کو قبول کر لیا۔ اسلامی حکومت کی سب سے بڑی حریف سلطنت اس وقت روم کی سلطنت تھی، جس کے ساتھ 1 صدی لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا اور اس وقت بھی سیاسی کشمکش چل رہی تھی، مگر عمر بن عبدالعزیز کا جو اخلاقی اثر روم پر قائم ہوا، اس کا اندازہ ان کے ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے جو ان کے انتقال کی خبر سن کر خود کیسر روم نے کہے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی راہب دنیا چھوڑ کر اپنے دروازے بند کر لے اور عبادت میں مشغول ہو جائے تو مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوتی، مگر مجھے حیرت ہے اس شخص پر کہ جس کے قدموں کے نیچے دنیا تھی اور پھر اسے ٹھکرا کر اس نے فقیرانہ زندگی بسر کی۔ اسلام کے مجدد اول کو صرف 2.5 سال کام کرنے کا موقع ملا اور اس مختصر سی مدت میں اس نے یہ انقلاب عظیم برپا کر کے دکھا دیا، مگر بنو امیہ سب کے سب اس بندہ خدا کے دشمن ہو گئے۔ اسلام کی زندگی میں ان کی موت تھی، وہ اس تجدید کے کام کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ آخر کار سازش کر کے انہیں زہر دے دیا اور صرف 39 سال کی عمر میں یہ خادم دین و ملت دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جس کار تجدید کو اس نے شروع کیا تھا، اس کی تکمیل میں اب صرف اتنی کسر باقی رہ گئی تھی کہ خاندانی حکومت کو ختم کر کے انتخابی خلافت کا سلسلہ پھر سے قائم کر دیا جاتا۔ یہ اصلاح کے پیش نظر تھی اور اس نے اپنے انڈیا کا اظہار بھی کر دیا تھا، مگر اموی اقتدار کی جڑوں کی اجتماعی زندگی سے اکھاڑنا اور عام مسلمانوں کی اخلاقی اور ذہنی حالت کو خلافت کا بار سنبھالنے کے لیے تیار کرنا آسان کام نہ تھا کہ 2.5 برس کے اندر انجام پا سکتا۔ کاش کوئی رجل رشید ہوتا جو 5 صدی میں اس اندھیرے میں روشنی کی کرن لا سکتا، لیکن ہائے کاش کہ ہمیں کوئی ایسا حکمران نہ ملا، ہمیں کوئی ایسا دینی رہنما نہ ملا، ہمیں کوئی ایسا مجدد نہ ملا، ایسا ریفارمر نہ ملا، ایسا مصلح نہ ملا۔ ہم تہی دامن کیوں ہیں؟ ہم بھانج کیوں ہیں؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی اقبال نے کہا تھا، لیکن ہائے یہ ہوا نہ۔ ہمیں جو بھی ملا ایک سے بڑھ کر ایک لٹیرا ملا، اور ایسے ناخدا ملے جو خود کشتی میں سوراخ کرنے والے تھے، خود کشتی کو ڈبونے کے در پے تھے۔ کاش اس ملک کا مقدر بھی سنور جائے، کاش یہ قوم جو ہے اس مصلحے کی طرف بھی دیکھ لیتی جس کی کروڑوں اربوں روپیہ آمدن ہونے کے باوجود جو صرف ان کی کتب کی ریئلٹی اتنی ہے کہ وہ اگر لینا چاہیں تو دنیا کے امیر ترین آدمی بن سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں لیتے۔ تو اگر وہ ان کو یہ کاروبار سلطنت دے دیا جائے تو انہوں نے اس کو کس طرح سنوارنا تھا؟ آج ملک کہیں نہ کہیں ہوتا۔ میری مراد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ وہ اس دور میں بہت بڑے مصلح ہیں، ریفارمر ہیں، مجدد ہیں، جنہوں نے دین کی جو پامال ہوتی ہوئی قدروں کو دوبارہ زندہ کیا۔ ایک طرف ان کا ہاتھ قدیم پر ہے اور دوسرا ہاتھ جدید پر ہے۔ قدیم اور جدید کا جب اس سے ملن ہوتا ہے تو پھر مجدد جو ہے اپنے دور کی تجدید کرتا ہے۔ اس لیے آئیں ہم سب مل کر اس ہستی کے دست و بازو بنیں، اور اس کام کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ کام تب تک نہیں ہوگا جب تک ان طاغوتی طاقتوں سے ہم ٹکرا نہ جائیں۔ ٹکرانا ہر صورت میں ضروری ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ جب وہ آواز دیں گے تو ہم حاضر ہیں۔